کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام، کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام، کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام، کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام۔ تو نے جنم دیا، دودھ اپنا دیا، تو نے جنم دیا، دودھ اپنا دیا، کیسے بھولوں میں تیرا مقام۔ ماں بننا یا نہ بننا یہ ایک روحانی بات ہے۔ مدر فیڈ از پلان آف گاڈ۔ خدا نے آدم اور حوا دونوں کا نام آدم رکھا۔ پھلو بڑھو، اس زمین کو معمور اور محکوم کرو۔ اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک آدمی کے جسم میں رحم رکھ دیا اور اس نے اسے چھاتی دے دی۔ مقصد تھا یہ عورت یسوع مسیح کی نہیں، اس کی ماں مقدسہ مریم کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے رحم میں رہا، اس نے اس کا دودھ پیا۔ صرف اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے، اپنے ماں اور باپ کی عزت کر، نمبر 1 تاکہ تیرا بھلا ہو، نمبر 2 اور اس زمین پر تیری عمر دراز ہو۔ یسوع مسیح نے اس پر مہر کی، اس نے کہا تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری ماں کے لیے جو تم نے اچھے الفاظ بولے ہیں، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، بلاہٹ کو پورا کیا ہے۔ تو بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ ماں کی عزت ایسے ہی ہونی چاہیے، ماں کی تعریف ایسے ہی ہونی چاہیے۔ اور آگے اس نے خداوند یسوع مسیح نے جو مدرس ڈے پہ مدرس کو میسج دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح تیار کرو کہ مبارک ہیں وہ بچے جو تمہاری کوکھ میں رہے، جنہوں نے تمہارا دودھ پیا، وہ اس وقت زیادہ مبارک ہوں گے جب وہ خدا کا کلام سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ ایک اچھی ماں اچھی قوم کو پیدا کرتی ہے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا جب گناہ کی وجہ سے، لعنتوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتا تھا تو وہ رحم کو بند کر دیتا تھا، ووم بند ہو جاتے تھے۔ سو اولاد نہ ہونا بہت دفعہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے، what curse is there، اس curse کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی جو انٹرنیٹ پہ ہے، آپ سمجھتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، بہت زندگی پڑی ہے، تو بچے تو پرابلم ہو جاتے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بچوں کا بوجھ اٹھا سکیں، ہمارے فائنینشلز ٹھیک نہیں ہیں۔ I cancel this thought in the name of Jesus۔ یہ سوچ میں یسوع کے نام میں کینسل کرتا ہوں۔ آج مدرس ڈے ہے اور خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں یہ سارے دن آنے دیتا ہے۔ مجھے یاد ہے بہت سے سنڈیز جب مدرس ڈے ہم مناتے رہے ہیں، کچھ سال میری اپنی والدہ، میری اپنی مدر بھی ان عبادات میں ہوا کرتی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ ہم اس کو زیادہ تر ہم اس کی اہمیت کو نہیں جانتے۔ جیسے عاصم نسیم، ان کی نظم میں بہت ٹچی باتیں تھیں کہ یہ وقت ماں باپ کے ساتھ اب جب ہم گزارتے ہیں تو یہ خوشی خوشی میں گزر جاتا ہے، لیکن جب وہ رہتے نہیں ہیں تو بہت سے پچھتاوے رہ جاتے ہیں، بہت سی تکلیف دہ یادیں رہ جاتی ہیں۔ تو عاصم نسیم کی نظم بہت دل کو چھونے والی تھی اور اس میں بہت بڑا خدا کا پیغام تھا، اور اسی پیغام کو میں آگے بڑھاؤں گا۔ خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 11واں باب اور اس کی 27 اور 28 دو آیات ہیں۔ The Gospel of our Lord Jesus Christ according to Saint Luke, chapter 11, verses 27 and 28۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر
اس سے کہا مبارک ہے وہ رحم جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسی۔ اس نے کہا ہاں، مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو۔ یہ دو آیات میں جب خداوند سے کلام کے لیے دعا کر رہا تھا، یہ مدر سنڈے کا ایک بہت خاص میسج ہے جو یسوع مسیح نے دیا ہے، اور جب میں غور کر رہا تھا یہ یسوع مسیح نے میسج دیا ماؤں کے لیے۔ شاید الفاظ میں آپ کو سمجھ نہ آئے، سننے میں لگے کہ ایسی تو کوئی بات نہیں کہی، لیکن اس کلام میں ہم آگے بڑھیں گے تو آپ جان سکیں گے۔ خدا یسوع مسیح بات کر رہے تھے، روحانی بات کر رہے تھے بدروحوں کے بارے میں۔ ماں بننا یا نہ بننا یہ ایک روحانی بات ہے، میڈیکل سٹرینتھ کی بات نہیں ہے۔ میں نے بہت سے ایسے ڈاکٹرز دیکھے ہیں جو گائنی میں ڈاکٹر تھے، ان کی اپنی اولاد نہیں تھی۔ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں ایسے کپلز کو۔ سو یہ ٹوٹلی روحانی بات ہے، اور اولاد کا نہ ہونا یہ بھی ایک روحانی بات ہے۔ خدا یسوع مسیح یہ بات کر رہے تھے کہ جب بدروح کسی میں سے نکلتی ہے تو وہ جا کے سوکھے مقاموں میں جگہ تلاش کرتی ہے۔ اگر آپ اس کی 24ویں آیت سے پڑھیں جو میں نے پڑھا اس سے اوپر، تو وہ بتاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے ڈیلیورنس منسٹری میں، کرسز میں شیطان کرتا کیا ہے، اور وہ ڈھونڈتی ہے وہ بدروح جگہ جب نہیں ملتی کسی جگہ تو وہ پھر اسی گھر میں آتی ہے جہاں سے وہ نکالی گئی تھی، اور جب وہاں وہ دیکھتی ہے کہ دعا نہیں ہے، توبہ نہیں ہے، خدا کا کلام نہیں ہے، خدا کے ساتھ زندگی نہیں گزاری جاتی، تو وہ پھر دوسروں کو بھی لے آتی ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے یہ بات بتائی کہ اس آدمی کا حال اس سے پہلے حال سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے۔ یہ بھید کی بات جب اس عورت نے سنی، اس کلام کو جو اس نے جب سنا، اتنی گہری بات، تو وہ پکار اٹھی۔ اس نے یسوع مسیح کی تعریف نہیں کی۔ آج مدرس ڈے کا جو میسج کا پوائنٹ نمبر 1، اس نے اس رحم کی، اس وومب کی، اور ان چھاتیوں کو جسے مدر فیڈ کہا جاتا ہے، مدر فیڈ از پلان آف گاڈ۔ آج کل بچے اور ماؤں میں کیوں ڈفرنس ہے؟ مدر فیڈ نے ریپلیسمنٹ کر لی ہے سوکھے دودھ سے، دوسری چیزوں سے۔ اٹس گاڈز اسپیشل ایک سسٹم ہے کہ رحم میں رہتا ہے، ووم میں رہتا ہے بچہ۔ اگر آپ پڑھ کے دیکھیں جینیسس چیپٹر 5 ورس 1، پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب، اس کا 5واں باب، پہلی آیت ہی میں لکھا ہے، خدا نے آدم اور حوا دونوں کا نام آدم رکھا۔ اس کی نظر میں وہ دونوں آدم ہیں، زمین پر رہنے کے لیے، نسل بڑھانے کے لیے، اس کمیشن کو جو خدا نے کہا پھلو بڑھو، اس زمین کو معمور اور محکوم کرو، اس کو پورا کرنے کے لیے اس نے ایک آدمی کے جسم میں رحم رکھ دیا اور اس نے اسے چھاتیاں دے دی۔ مقصد تھا۔ اور یہ بات جو ہے میرڈ کپلز کو اور ماؤں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے۔ بے دینی کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ خاندان میں محبت کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ کیونکہ ہم نیچرل سسٹم سے نکل گئے ہیں۔ وہ پکار اٹھی، اصل میں وہ مقدسہ مریم کی تعریف کر رہی ہے۔ یہ عورت یسوع مسیح کی نہیں، اس کی ماں مقدسہ مریم کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ وہ اس کے رحم میں رہا، اس نے اس کا دودھ پیا۔ اور خدا یسوع مسیح نے اس بات کو کنفرم کیا۔ ماں کے اس رتبے کو، ماں کی اس بلاہٹ کو، آپ جتنی مائیں ہیں آپ بلائی ہوئی ہیں، جیسے ہم پاسٹر ہیں،
ایونجلسٹ ہیں، 5 فولڈ منسٹری ہے، 5 خدمتیں ہیں جو پاک روح نے ہمیں دی ہیں. اسی طرح باپ ہونا اور ماں ہونا بھی ایک خدمت ہے. یہ بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے. 10 حکموں میں جو چوتھا حکم ہے، بہت اسے 5واں بھی کہتے ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ اپنی ماں اور باپ کی عزت کر. اور یہ ایک واحد کمانڈمنٹ ہے جس کے ساتھ وعدے ہیں. باقی 9 کمانڈمنٹس کے ساتھ 9 جو حکم ہیں، احکام ہیں، ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے. صرف اس حکم کے ساتھ وعدہ ہے، اپنے ماں اور باپ کی عزت کر. نمبر 1، تاکہ تیرا بھلا ہو. نمبر 2، اور اس زمین پر تیری عمر دراز ہو. یہ وہ وعدے ہیں جو زبور 91 میں خدا نے کیے ہوئے ہیں. اور اس نے کہا کہ میں تمہیں عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا، میں تجھے اپنی نجات دوں گا، کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے، اس لیے میں اسے سرفراز کروں گا. یسوع مسیح نے اس پر مہر کی. اس نے کہا تو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، میری ماں کے لیے جو تو نے اچھے الفاظ بولے ہیں، اس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، بلاہٹ کو پورا کیا ہے. تو بالکل ٹھیک کہتی ہے کہ ماں کی عزت ایسے ہی ہونی چاہیے، ماں کی تعریف ایسے ہی ہونی چاہیے. اور آگے اس نے خداوند یسوع مسیح نے جو مدرس ڈے پہ مدرس کو میسج دیا ہے کہ اپنے بچوں کو کس طرح تیار کرو کہ مبارک ہیں وہ بچے جو تمہاری کوکھ میں رہے، جنہوں نے تمہارا دودھ پیا، وہ اس وقت زیادہ مبارک ہوں گے جب وہ خدا کا کلام سنیں گے اور اس پر عمل لائیں گے، عمل کریں گے. That is the first assignment of a mother. خدا کے کلام میں بھی لکھا ہے، اور عام اسکالرز بھی کہتے ہیں کہ تم مجھے اچھی ماں دو اور میں تمہیں اچھی قوم دوں گا. ایک اچھی ماں اچھی قوم کو پیدا کرتی ہے. بچے کے ساتھ جو نام کے ساتھ اس کے باپ کا نام آتا ہے، لیکن اس کے باپ کا نام کس طرح دنیا میں لیا جائے یہ ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے. وہ بچے کی کیسی تربیت کرے. جو آپ نے پہلی تلاوت سنی اس میں وہ لکھا ہے کہ وہ خدا کا خوف رکھتی ہے. خدا کا خوف کیا جنم دیتا ہے؟ دانائی کا شروع ہے. خدا کا خوف حکمت کا شروع ہے. اور جب خدا کا خوف آتا ہے، حکمت آتی ہے، تو سب چیزیں جو ہے اپنی جگہ اچھے طریقے سے اسلوب پاتی ہیں، ذمہ داریاں پوری ہوتی. اور مقدسہ مریم میں آپ بائبل مقدس میں دیکھیں جتنی مائیں ہیں، غور کیجئے. بڑا ہی دلچسپ یہ بات ہے. مقدسہ مریم کو ایک فرشتے نے آ کے کہا، وہ نوجوان لڑکی ہے، اور اس نے اسے بتایا کہ پہلے تو سلام کیا. پوری بائبل میں کسی جگہ کسی آدم کو فرشتوں نے سلام نہیں کیا، انہیں گائیڈ کیا ہے. میرے نالج کے مطابق جتنا مجھے انفارمیشن ہے، میں نے فرشتے کو عورت کو سلام کرتے دیکھا، اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ کیونکہ وہ ماں بننے والی تھی. خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا جب گناہ کی وجہ سے، لعنتوں کی وجہ سے ناراض ہو جاتا تھا تو وہ رحم کو بند کر دیتا تھا، ووم بند ہو جاتے تھے. سو اولاد نہ ہونا بہت دفعہ اس میں دیکھنے کی ضرورت ہے. واٹ کرس از دیئر، اس کرس کو توڑنے کی ضرورت ہے. شوہر کی طرف سے ہو سکتی ہے، بیوی کی طرف سے ہو سکتی ہے. ہم میڈیسنز کے پیچھے تو بھاگتے ہیں، لیکن خدا کی حضوری میں گھٹنوں پہ آ کے آنسوؤں سے اس سے نہیں پوچھتے کیا وجہ ہے، کیوں نہیں. اور پھر پاک روح بتاتا ہے ان چیزوں کو توڑنے کی ضرورت ہے. بہت سے اننیسیسری چیزیں، جنریشنل کرس جو بت پرستی کی وجہ سے ہوتی ہے، جو ماں باپ کی زناکاریوں کی وجہ سے ہوتی ہے، جو غلط قسم کی تعلیمات کی وجہ سے ہوتی ہے. کیونکہ خدا نے جو اس نے کہا کہ میں 4تھی نسل تک بدلہ لوں گا.
اس لیے میں کہتا ہوں کہ خدا نے جسے جوڑا ہے، جو بیوی ہے، جو میاں ہے، جو ہسبینڈ ہے، وائف ہے، دے آر کالڈ، ان سے جو ایک نسل پیدا ہونی ہے، ان کی زندگی میں وہ جو ان کی اگر برکت کے لیے وہ کٹھے ہیں تو وہ برکت چوتھی نسل تک جائے گی، اور اگر وہ گناہ کی حالت میں ہیں تو ان کی سزا چوتھی نسل تک جائے گی۔ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن خدا نے جو کلام کیا، کیونکہ خدا کا منصوبہ ہی دو کو جوڑ کے ان میں سے نسل پیدا کرنی ہے۔ مقدسہ مریم کو فرشتے نے کہا سلام تجھ کو، وہ گھبرا تو گئی لیکن اسے قبول کیا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں اس قابل نہیں کہ تو مجھے سلام نہ کر، اس نے اسے سارا سسٹم بتایا۔ اس زمانے میں جس طرح آج کل ایجوکیشن ہے پرائمری سے، میرا نہیں خیال اس وقت ماں باپ اس طرح اپنے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہوں گے، سیکس ایجوکیشن نہیں تھی، شریعت کا زمانہ تھا، بہت سخت ماحول تھا۔ اس کو یہ پتا تھا کہ شادی کے بعد اولاد ہوتی، اس لیے فرشتے کو پوچھا کہ یہ ہوگا کیسے، یہ نہیں کہا کہ ہو نہیں سکتا۔ پازیٹیونیس، دوسرا پوائنٹ آج کے میسج کا، ماؤں کو مثبت رہنا ہے، انتظار کرنا ہے، اسے ہمیشہ پازیٹیو لینا ہے۔ اس نے کہا مجھے پتہ نہیں، سمجھاؤ ہوگا کیسے۔ ہم خدا کا کلام سنتے ہیں، ٹھیک ہے خدا شاید کسی اور کی سن رہا ہے، میری شاید نہیں سنتا، میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن خدا جو ہے وہ امپارشل گاڈ ہے، وہ طرفداری نہیں کرتا۔ اس نے پازیٹیو تھی، اس نے کہا بتا میں تو ماں بننا چاہتی ہوں، یہ تو بہت بڑا رتبہ ہے، میں تیار ہوں اس کے لیے۔ اگر آپ میں سے کوئی بھی جو انٹرنیٹ پہ ہے، آپ سمجھتے ہیں ابھی وقت نہیں ہے، بہت زندگی پڑی ہے، تو بچے تو پرابلم ہو جاتے ہیں، ہم تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم بچوں کا بوجھ اٹھا سکیں، ہمارے فائنینسز ٹھیک نہیں ہے، آئی کینسل دس تھاٹ ان دا نیم آف جیزس، یہ سوچ میں یسوع کے نام میں کینسل کرتا ہوں۔ آپ اس قابل ہیں، خدا نے آپ کو بنایا ہے، اس کا مقصد ہی یہ ہے۔ انہیں کہا پھلو بڑھو اور اس زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور ایک ایک چیز پر اختیار رکھو، پاک نسل پیدا کرو۔ فرشتے نے اسے بتایا پاک روح تجھ پہ آئے گا، اور اس نے اسے قبول کیا۔ تھرڈ پوائنٹ، ایکسیپٹنس، قبولیت۔ اسی لیے پوری دنیا میں چرچ پہ کھڑا ہو کر خدا کے کلام کی حضوری میں اس بات کو بہت بولڈلی کہنا چاہتا ہوں، abortion is totally a sin۔ بچے حمل گرانا گناہ ہے، God doesn't like it۔ اگر نہیں رکھ سکتے آپ دے دیں، بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے نہیں ہیں، اڈاپشن کے لیے تیار ہیں۔ خدا نے ہمیں بھی تو یسوع مسیح پر ایمان لانے کے نتیجے میں ہی اڈاپٹ کیا ہوا ہے نا۔ اس کو پالوس یہ کہتے ہیں، ہم میں تو یہودی خون نہیں تھا، ہم تو اسرائیلائٹس نہیں تھے۔ غلطیوں اس کا 3 باب اور اس کی 29 ورس، پالوس کہتے ہیں اور جب تم مسیح یسوع کے ہو تو ابراہیم کی اولاد ہو اور وعدے کے وارث بھی ہو۔ ہم وہ ہیں ایکسٹینڈڈ گاڈس فیملی، جو یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے اسرائیلی بن جاتے ہیں، یہودی بن جاتے ہیں، وعدے کی نسل بن جاتے ہیں۔ اس نے اسے قبول کیا۔ ہاں تیرے قول کے مطابق جبرائیل جو جو تو نے کہا ہے اسی طرح میرے لیے ہو، میں اس کے لیے تیار ہوں۔ ماڈرن ایج میں بہت سے کپلز کو دیکھا ہے باتیں کرتے ہوئے، ابھی ہم بچے نہیں لینا چاہتے، باڈی لائن خراب ہو جائے گی، ہم زیادہ اچھے نہیں دکھیں گے۔ That's all from the devil۔ اور مقدسہ مریم نے اسے قبول کیا۔ مقدسہ مریم میں سمجھتا ہوں جب میں ماؤں میں دیکھتا ہوں پوری بائبل میں، she stands number 1 for me as a mother example۔ فرشتے سے پیغام لینے کے بعد
جب یسوع مسیح آیا اس کی صلیب تک جی اٹھنے آسمان کے چلے جانے کے بعد بھی وہ اپنے وعدے پہ قائم رہی. وہ یاد اسے سب پتہ چل گیا تھا لیکن وہ ساتھ ساتھ چلتی تھی, کبھی اسے پیچھے نہیں کھینچا. جو پہلا معجزہ بھی اس کے پیشن کی وجہ سے ہوا. وہاں وہ خدا ہے اور وہ ایک مخلوق کی طرح وہ دعا کر رہی ہے کہ خداوند تو رحم کر. وہ کہہ رہی ہے کہ ان کی میں ختم ہو گئی ہے. خدا کہتا ہے یسایہ کے صحیفے میں کہ میں ڈھونڈ رہا ہوں کون ہے زمین پر جو ہماری طرف سے جائے. یسایہ نے کہا میں ہوں, مجھے بھیج. اس نے دعا کی میں بن جائے. اس نے کہا ہاں میں بنا دوں گا. مقدسہ مریم کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھ کے دیکھیں. اسے فرشتے نے بتایا تھا. ایک دوسری ماں ہے حنا, اس کے ایمان کی اتنی انتہا ہے. میں حنا کو اور سارا کو اگر کمپیئر کروں, جو ابراہیم کی بیوی تھی جسے خدا نے ساری سے سارا بنا دیا تھا, وہ ابراہیم سے ابراہیم بن گیا تھا. حنا نے دعا کی ہے اور اس نے سیموئیل نبی کا پورا فیوچر, اس کا بزنس پلان لکھ دیا ہے خدا کو. اس کے ایمان کی اتنی سٹرینتھ ہے کہ اس نے کہا کہ تو مجھے بیٹا دے, وہ ساری عمر کے لیے تیرا ہوگا. اس نے ٹوٹلی جیسے مانگا تھا اس نے دعا کی ہے اور خدا نے اسے دیا ہے. مقدسہ مریم کو اس نے تو مانگا ہی نہیں تھا, لیکن اس نے جو دیا اس نے اس کے حکم کے مطابق اس کی پرورش کی, اس کے ساتھ ساتھ رہی, اسے انکرج کیا. اور حنا بھی جو اس نے خدا سے وعدہ کیا تھا وہ اس بھید کو جانتی تھی کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے. اس بات کو وہ جانتی تھی کہ یہ اس نے دیا ہے, میں اسے دے دوں گی اور اس میں خدا میری برکت کو ملٹی پلائی کرے گا. آپ دیکھیے حنا کے اور بھی بیٹے ہوئے, اس کو اور بھی خدا نے بچے دیے. آج کیوں پتہ نہیں میرے دل میں پاکرو ڈال رہا ہے. آپ جتنے انٹرنیٹ پہ ہیں, اگر بہت سال ہو گئے اولاد نہیں ہو رہی, اڈاپٹ اے چائلڈ, ایک بچے کی اڈاپشن کیجئے. حنا نے اسے دے دیا, خدا نے اس کے بدلے میں 3 بیٹے اسے دیے. پڑھ کے دیکھیں خدا نے کیا برکت انہیں دی. بہت سے بچے ہیں جو گلیوں میں, جو ہاسپیٹلز میں لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. انہیں ماؤں کی ضرورت ہے, انہیں خاندانوں کی ضرورت ہے. اس کی جگہ اگر ہم دیکھیں ساری کو, دیکھیں سارا کو, مقدسہ مریم کو سارا علم ہوا, اس نے قبول کیا, اس نے قبولیت کی, اس میں وہ خوشی سے اس نے کہا میں تیار ہوں. حنا نے کو اس نے جو مانگا اس پہ وہ قائم رہی, اس نے اسے دے دیا اپنے بچے کو. سارا اور ابراہیم کی زندگی میں, ابراہیم مقدسہ مریم سے بھی اس کی فرق سٹوری ہے, حنا سے بھی اس کی ٹوٹلی فرق سٹوری. خدا نے اسے کہہ دیا اور اسے دکھایا کہ آسمان پر ان ستاروں کو دیکھ, تیری نسل ایسے ہوگی. He knew that. اور اس سے میں غور کر رہا تھا, ماں اور جتنے باپ ہیں ان کے لیے اس میسج میں ایک میسج یہ ہے مدرس ڈے میں, the unity between father and mother, the unity between husband and wife is must. اگر نہیں ہے your blessings are stopped. ابراہیم کا ایمان ہے, سارا کا نہیں ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ اس بات کو, اتنے سال ہو گئے ہیں, تو ہاجرہ کو لے لے. وہی سٹوری جو عدن میں ہوئی ابراہیم اور سارا کی زندگی میں رپیٹ ہوئی. آج تک پرابلم ہے. عدن میں بھی جو ہوا آج تک پرابلم ہے. خدا کو انسانی جسم لینا پڑا اور اس نے پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ دیا گڈ فرائیڈے والے دن, اور اس نے کہا تمام ہوا.
وہ لعنتیں، وہ جدائیاں جو ایکا نہیں تھا، اس کی جو لعنت آئی وہ تمام ہوئی۔ اب ابراہیم سوچتا ہے، اس کا وعدہ ہے، لیکن اس کی بیوی اس پہ ایگری نہیں، اسی لیے تو وہ فوراً اس نے کہا تو میری لونڈی کے پاس چلے جا۔ اب خدا نے اسے برکت دی تھی، وہ گیا، اس سے اولاد ہو گئی۔ جب اپنا بیٹا بھی آیا تو اب نے اس سے کہا کہ نکال دے۔ ایک طرفدار ماں کو جب میں دیکھتا ہوں، ربکا کو، بڑے کو وہ اگنور کرتی ہے، چھوٹے کو جو ہے وہ سکھاتی ہے، تو اپنے باپ کو بھی دھوکہ دے، اپنے بڑے بھائی عیسو کو بھی دھوکہ دے۔ پوری کہانی پڑھ کے دیکھیں، خدا اپنے وعدوں کو بدلتا نہیں، لیکن یعقوب خدا نے جب تک اسے اسرائیل نہیں کہا، اس کی نیچر کو اس نے چینج نہیں کیا، وہ بھی خوف میں، وہ بھی پریشانیوں میں، وہ بھی دھوکے میں، جیسے وہ دھوکے دیتا تھا دھوکے کھاتا رہا۔ آج خداوند مدرس ڈے پہ اس کلام کے ذریعے یسوع مسیح آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس آیت میں انہوں نے کہا مبارک ہے ماں بننا، دودھ اپنا دودھ بچوں کو پلانا، لیکن تمہارا کمیشن یہ ہے کہ ایسا بچہ جو تمہارے رحم میں رہے، جنہیں تم اپنا دودھ پلاتی ہو، ان کی تربیت ایسے کرنا کہ وہ خدا کا کلام سنیں اور اس پر عمل کریں۔ تقریباً 10 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں جو ماؤں کے لیے آج کے دن میں رکھنا چاہتا ہوں، جو کوالٹیز کرسچن مدرس میں ہونی چاہیے۔ ماں بننا کبھی کبھی بہت آسان لگتا ہے، لیکن اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، جیسے بچوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرتے تو وہ کانسیکوینسز ہوں گے، اسی زمین پر ہوں گے۔ اور اگر ماں اپنی کوالٹیز میں اس بہت بڑے رتبے کو نہیں سمجھتی تو اس کا بھی حساب ہوگا، اور وہ بہت ڈینجرس ہے، وہ نسلوں تک ہوگا۔ ماں کی، ایک مسیحی ماں کی میرے ذہن میں تقریباً 10 ہیں، اگر مجھے صحیح اس فلور میں یاد رہی جو میں دعا کر کے میرے ذہن میں آیا تھا۔ پہلی یہ بات ہے جو فاؤنڈیشن ہے ان 10 کوالٹیز کی، ہر ماں کو خدا کے کلام کا علم ہونا چاہیے۔ مقدسہ مریم توراہ کو جانتی تھی، حنا بھی جانتی تھی، ساری بھی جانتی تھی۔ فاؤنڈیشن جو ہے میاں بیوی کو، جتنے کرسچن کپلز ہیں، they must know the word of God، انہیں خدا کے کلام کا علم ہونا چاہیے، اسے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد نمبر 1 جو ایک کرسچن ماں کی کوالٹی ہے وہ ہے ایمان، فیتھ۔ اس کا مکمل ایمان ہونا چاہیے، خدا سب کچھ کر سکتا ہے، خدا نے میری زندگی میں جو ایک ہسبینڈ دیا ہے یہ خدا کی طرف سے میرا تحفہ ہے، اب سے میں اس کی ہوں، اور اس کے علاوہ اب میرا اگر کوئی بیسٹ فرینڈ تھا یا کوئی بھی ہے وہ نہیں ہے، جیسے ڈاکٹر فہمی نے اس دن، یہ ہی خدا کا تحفہ ہے اور خدا کی طرف سے اولاد ہے۔ ایمان ان دیکھی چیزوں کا ثبوت اور امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد۔ دوسری چیز جو ہونی چاہیے دعا۔ بچے اگر سن نہیں رہے، ان کی شکایتیں باپ سے کرنے کی بجائے، انہیں پٹوانے کی بجائے یا ٹیچرز کے کہنے کی بجائے کہ ایسا کریں ویسا کریں، sit down and start praying for your children۔ اپنے بچوں کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، ٹرسٹ۔ اپنے بچوں پر اعتماد کریں۔ خدا پہ آپ کا ایمان ہے، دعا کر رہی ہے، اور اس دعا کے اثرات کو دیکھیں
اور ان پہ ٹرسٹ کریں. جب آپ ان پہ اعتماد کریں گے, آپ میں خود میں اعتماد ہے, تو آپ کے بچے کی جو شخصیت ہے وہ بدل جائے گی. بہت دفعہ ہم کبھی کہتے ہیں وہ کہہ تو رہا ہے لیکن پتہ نہیں وہ کرے گا یا نہیں. انہیں ٹرسٹ, آپ بیٹا, میری بیٹی, جو آپ کہہ رہے ہیں میں بھروسہ رکھتی ہوں, آپ ایسا کریں گے. کس طرح یہ اعتماد آئے گا؟ کیونکہ آپ دعا کرنے والی ماں ہیں. تیسری جو بات ہے وہ ہے جینٹلنس, نرمی. ماں پہ بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں, لیکن کرسچن ماں کیونکہ دعا کرتی ہے, پاک روح اس کی مدد کرے گا, اس کے لہجے میں نرمی ہوگی, شخصیت میں جینٹلنس ہوگی. نمبر 4, محبت. محبت کا اگر آپ پہلا کرنتھیوں پڑھ کے دیکھیں, اس میں جتنی بھی کوالٹیز ہیں, آپ کسی بھی ماں کو دیکھیں وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے. اگر آپ ماں ہوتے ہوئے معاف کرنے میں مشکل ہے, then you need to revise about your motherhood. خدا کی کوالٹی ہے معاف کرنا. اس کے بعد اطمینان سے اسے بھرے رہنے کی ضرورت ہے. وہ پیس جو بچے جب اس میں دیکھیں گے, اطمینان دیکھیں گے, خجلت نہیں ہے, ان کی شخصیت میں چلی جائے گی. اس کا اطمینان اس کے شوہر کو بدل سکتا ہے. سو پیس. اس کے بعد مہربانی, کائنڈنس. کیونکہ ایک بچہ ہے, اسے جنریشنل گیپ کہتے ہیں. جو جنریشنل گیپ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ میں اگر 60 سال کا ہوں تو 16 سال کا بچہ جو مجھ سے بات کر رہا ہے, میں اگر توقع کروں کہ وہ میری طرح سوچے, تو اس گیپ کو کہتے ہیں جنریشنل گیپ, جس میں نوجوان اور جو بوڑھے ہیں ان کی آپس میں بنتی نہیں. بوڑھا جو ہے وہ سمجھانے پہ تلے گا, وہ اس لیے نہیں سمجھے گا کیونکہ اس کو وہ تجربے نہیں ہوئے جو اس بوڑھے کو ہو چکے. سو یہ 16 سال کے بچے کو 60 سالہ شخص کا تجربہ نہیں ہے, وہ یہ جو گیپ ہے وہ پورا نہیں کر سکتا. یہ واپس جا سکتا ہے کہ میں جب 16 سال کا تھا میں کیسے سوچتا ہوں. مہربانی. اس کے بعد خدا کے کلام میں جب ہم روٹڈ ہیں, سیلف کنٹرول, برداشت, صبر جسے کہتے ہیں, جوائے, اور ان سب چیزوں کو اگر دیکھیں یہ 10 بن جائیں گی. اور ایسی خوشی آپ نے پہلی تلاوت میں سنا ہے, آپ نے سنا کہ وہ صبح ہی اٹھ جاتی ہے, اپنے گھرانے کا خوب خیال رکھتی ہے. میاں بیوی ایک پیج پہ ہیں, اور اس میں آپ نے جو پہلی تلاوت میں سنا کہ اس کی وجہ سے جو ہے لوگ تعریف کرتے ہیں اس کی شوہر کی, اس کے بچوں کی. کسی اچھی ماں کا بچہ ہے, اس کی بیوی جو ہے بہت اچھی ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اس خدا کو جاننا, اور جو یسوع مسیح نے کہا مبارک ہے وہ جو میرا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں. آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں. کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام, کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام, کتنا میٹھا ہے ماں تیرا نام, کتنا پیارا ہے ماں تیرا نام. تو نے جنم دیا, دودھ اپنا دیا, تو نے جنم دیا, دودھ اپنا دیا. کیسے بھول